السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اسلامی تاریخ میں جنگجو تو بہت گزرے ہیں جن کی بہادری کی مثال نہیں ہے۔ ان کی بہادری ہمارے اور آنے والے نسل کے لیے ایک مثال بن چکی ہے۔ دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ 5 عظیم اسلامی جنگجو کے بارے میں ہے۔ دوستو، بہتر تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون نمبر 1 اور کون نمبر 5، اس لیے معذرت خواہ۔ نمبر 5، سلطان محمد غزنوی۔ سلطان محمد غزنوی غزنی سلطنت کے ایک مشہور اور ہوشیار بادشاہ اور جرنیل تھے۔ جنگی چالوں میں ہر طرح مہارت تھا۔ یہ پہلے بادشاہ ہے جس نے سلطان کا لقب اختیار کیا تھا۔ اس کی سپہ سالاری تب کامیاب ہوئی جب ہندوستان پر 17 کامیاب حملے کیے۔ یہ 17 حملے ہندوستان کی کچھ ہندو راجوں کے خلاف کیے تھے جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی زندگی کو اجیرن بنا رکھا تھا۔ سلطان محمد غزنوی کی ابتدائی 16 حملے کامیاب تو تھے، لیکن وہ اتنے شدید تر نہیں تھے جتنا ان کا آخری حملہ شدید تر تھا۔ اس جنگ میں محمد غزنوی کے خلاف پورے ہندوستان سے ہندو حملے کے لیے آ پہنچے تھے۔ محمد غزنوی نے بڑی مہارت کے ساتھ جنگ کر کے ان کو زبردست شکست دی۔ ان کو نہ صرف شکست دی بلکہ ان کا مشہور مندر سومنات بھی توڑ ڈالا۔ یہ شکست ہندوؤں کے لیے بڑے صدمے کا باعث بنا۔ نمبر 4، صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی ایوبیٹ کے سلطنت کے بادشاہ تھے جو کہ 12 صدی کی ایک عظیم سلطنت تھی۔ صلاح الدین ایوبی ایسے بادشاہوں میں شمار ہوتے ہیں کہ ان کو بہادری کے ساتھ دریا دلی کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی 1137 میں عراق کے ایک شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ انہی کے دور میں دوبارہ بیت المقدس، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، اسے بھی فتح کرنے میں کامیاب رہے۔ صلاح الدین ایوبی کو تاریخ میں ہمیشہ ایک رحم دل سلطان اور ایک شاندار جنگجو کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ نمبر 3، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ قریش کے قبیلے بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے مکی دور میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ بڑے بہادر اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ قبول اسلام سے لے کر وفات تک بے شمار جنگیں لڑے اور ہر جنگ میں فاتح قرار پائے۔ سب سے پہلے جنگ غزوہ بدر اور پھر غزوہ احد لڑی۔ اس کے علاوہ اور مختلف جنگوں میں شامل تھے۔ عہد فاروقی میں آپ کو عراقی مہم پر بھیجا گیا جہاں آپ نے ہر جگہ فتوحات حاصل کی، لیکن آپ کا اصل کارنامہ مسلمانوں کو قادسیہ کی جنگ میں فتح دلانا تھا۔ یہ جنگ تاریخ میں مشہور اور خطرناک جنگ تھی جو کہ 3 دنوں تک جاری رہی۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری اور صحابہ کرام کی بہادری نے دشمن کو شکست دی اور فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ نمبر 2، خالد بن ولید۔ حضرت خالد بن ولید کا شمار دنیا کی اولین فاتحین میں کیا جاتا ہے۔ آپ کی بہادری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کا تلوار کا لقب عطا فرمایا تھا۔ خالد بن ولید نے جو سب سے پہلے جنگ جیتی تھی وہ غزوہ احد تھی۔ اس وقت تک آپ ایمان نہیں لائے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے بحیثیت مسلمان پہلی جنگ غزوہ موتا لڑی جس میں اس دن اس کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹی تھی۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے بے شمار جنگوں میں حصہ لیا اور کوئی ایسی جنگ نہ تھی جس میں آپ نے فتح حاصل نہ کی ہو۔ ان جنگوں میں سب سے خونریز اور مشہور جنگ یرموک کی جنگ تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف 2 لاکھ رومی فوجی تھے، جبکہ کچھ روایات میں 4 اور کچھ میں 6 کا بھی ذکر آتا ہے، جبکہ خالد بن ولید کا لشکر 40,000 پر مشتمل تھا۔ خالد بن ولید نے ان رومیوں کے خلاف ایسی جنگی چالیں چلی کہ ان کا تقریباً 70,000 سے لے کر 1,20,000 تک موت کے گھاٹ اتار دیے تھے، جبکہ مسلمانوں کا تقریباً 4,000 شہید ہو گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید مسلمانوں میں بے حد عزیز اور مشہور شخصیت تھے، یہاں تک کہ عیسائی بھی خالد بن ولید کی بہادری کی تعریف کیا کرتے تھے۔
नंबर 1 हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कहा जाता है जिस जंग में और जंगजू का हौसला ख़त्म होता था, इनकी बहादुरी की शुरुआत वहाँ से शुरू होती थी। वो जब भी मैदानी जंग में जाते थे वो ये नहीं सोचता था कि इनके सामने कितना लश्कर है। इनका हौसला हमेशा मजबूत था। बड़े से बड़े लश्कर दुश्मन के सामने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अकेले काफ़ी थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने बहुत सी जंगें लड़ी है। जिस जंग में भी हिस्सा लिया है हमेशा पता इन्हीं की हुई है, यानी इसने एक ही जंग भी नहीं हारा है। आपने ग़ज़वे बदर, ग़ज़वे उहद, ग़ज़वे खंदक के बाद खैबर की जंग में भी अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए हैं। दोस्तों इसी तरह तारीख़, हक़ाइक़ और मालूमाती वीडियो देखने के लिए यूट्यूब और फेसबुक पेज दीर वन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और बेल के घंटे को दबाएं ताकि आप लोगों को बर वक्त मिल सके।